العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الرحمن الرحيم. قال وإذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم لقوله عليه الصلاة والسلام لا رضاع بعد الفصال لأن الحرمة باعتبار النشو وذلك في المدة إذا الكبير لا يتربى به ولا يعتبر الفطام قبل المدة إلا في رواية عن أبي حنيفة إذا استغنى عنه ووجهه انقطاع النشع بتغير الغذاء وهل يباح الإرضاع بعد المدة قد قيل لا يباح لأن إباحته ضرورية لكونه جزء الآدمی. رضاعت کا بیان شروع ہوا. مدت رضاعت پیچھے بیان کی گئی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مدت رضاعت 2.5 سال ہے. امام صاحبین کے ہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 2 سال ہے. امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مدت رضاعت 3 سال ہے. تینوں کی دلیلیں گزر چکی. اب یہاں سے فرما رہے ہیں کہ مدت رضاعت گزر جائے تو ایسی صورت میں رضاعت کی وجہ سے حرمت متعلق نہیں ہوگی. وَإِذَا مَضَتْ مُدَّةُ الرَّضَاعِ عبارت غور سے دیکھو. اور جب رضاعت کی مدت گزر جائے تو رضاعت کی وجہ سے تحریم متعلق نہیں ہوگی، اب حرمت ثابت نہیں ہوگی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول لا رضاع بعد الفصال، دودھ چھڑانے کے بعد رضاعت کا ثبوت نہیں ہوتا ہے. مدت رضاعت 2.5 سال 2 سال 3 سال ائمہ کے اقوال کے اختلاف کے مطابق گزر گئی. اب اس کے بعد اگر دودھ پیتا ہے بچہ کسی عورت کا اس سے حرمت متعلق نہیں ہوگی. یہیں سے ایک مسئلہ وہ بھی سمجھ لیجیے، اگر شوہر بیوی کا دودھ پی لیتا ہے تو اس سے بھی حرمت متعلق نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ حرمت ثابت ہوتی ہے نشو و نما کے اعتبار سے، بڑھوتری کے اعتبار سے، اور یہ مدت ہی میں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ بڑا آدمی اس کی وجہ سے یعنی اس عورت کے دودھ کی وجہ سے پرورش نہیں پاتا ہے. حرمت جو متعلق ہے وہ اس لیے کہ جب دودھ پینے والا بچہ مدت کے اندر کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو اس کی ہڈی میں اور گوشت میں بڑھوتری ہوتی ہے، گوشت بڑھتا ہے، ہڈی بڑی ہوتی ہے، اور بڑے ہونے کے بعد غذا اس کے بڑھنے کا سبب بن جاتی ہے. دودھ سے وہ حرمت متعلق نہیں، دودھ سے وہ غذائیت نہیں ملتی ہے اور بچے کی ہڈی وغیرہ نہیں بڑھتی. ولا يعتبر الفطام قبل المدت، اور دودھ چھوڑنے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا مدت سے پہلے. 2.5 سال 2 سال جو بھی مدت ہے اس سے پہلے اگر دودھ چھوڑ دیتا ہے اور پھر دودھ پی لیتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یعنی حرمت ثابت ہوگی. دودھ پیا 1 سال تک، 6 مہینہ چھوڑ دیا، پھر دودھ پینے لگ گیا تو حرمت ثابت ہوگی. اور 2 سال کے اندر اس عورت کا چھوڑ کر دوسرے عورت کا دودھ پیا تو وہ عورت اس کے لیے مرضعہ ماں بن جائے گی اور حرمت ثابت ہوگی. مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے کہ جب اس سے مستغنی ہو جائے، دودھ سے مستغنی ہو جائے، اب دوسری غذائیں کھانے لگ گیا ہے، تو ایسی صورت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت میں ہے کہ اب حرمت ثابت نہیں ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ووجہ انقطاع النشو، اور اس کی وجہ نشو و نما کا ختم ہو جانا ہے، بتغیر الغذاء، غذا کے بدل جانے کی وجہ سے. غذا بدل گئی ہے، اب اس کے بڑھنے کی
اور اس کے پلنے کی جو شکل ہے وہ کھانوں کے ذریعے سے ہو گئی ہے، نہ کہ ماں کے دودھ سے۔ آگے فرما رہے ہیں کیا مدت کے بعد دودھ پلانا مباح ہے؟ کہا گیا ہے لا یباح، مباح نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی اباحت مجبوری کے درجے میں ہے، اس کے آدمی کا جز ہونے کی وجہ سے۔ دودھ پلانے کو جو جائز قرار دیا گیا ہے وہ صرف اس لیے کہ مجبوری ہے، بچہ اس عمر میں کچھ کھا نہیں سکتا ہے، اس لیے عورت کا دودھ جو ایک آدمی کا جز ہے وہ بچے کے جسم کا جز بنانے کے لیے شریعت نے جائز قرار دیا ہے، اور یہ جواز مجبوری کی وجہ سے تھا، اب مجبوری ختم ہو گئی ہے، لہذا مدت کے بعد دودھ پلانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ وقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب للحديث الذي روينا إلا أخته من الرضاع فإنه يجوز أن يتزوجها ولا يجوز أن يتزوج أخته من النسب لأنها تكون أمه أو موطؤة أبيه بخلاف الرضاع۔ فرما رہے ہیں کہ رضاعت سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں، اس حدیث کی وجہ سے جس کو ہم نے روایت کیا ہے۔ پیچھے حدیث گزری ہے یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، رضاعت سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں، الا کچھ مستثنیات بھی ہیں، مگر اپنے رضاعی بہن کی ماں، الا اختہ من الرضاع، مگر اپنے رضاعی بہن کی ماں، اپنے رضاعی بہن کی ماں، انہ یجوز جائز ہے، ان یتزوجها کہ اس سے شادی کرے، کس سے؟ رضاعی بہن کی ماں سے، ولا يجوز ان يتزوج اخته من النسب، اور نہیں جائز ہے کہ شادی کرے اپنے نسبی بہن کی ماں سے۔ کیوں؟ رضاعی بہن کی ماں اور نسبی بہن کی ماں، نسبی بہن کی ماں کون ہوگی؟ یا تو اپنی ماں ہوگی یا اپنے باپ کی موتوہ ہوگی۔ نسبی بہن کی ماں یا تو اگر وہ بہن اسی باپ کے نطفے سے ہے تو نسبی بہن ہو گئی، اس کی ماں اپنی ماں ہو گئی، یا تو باپ کی موتوہ ہوگی، باپ کی موتوہ ہوگی۔ اس کو آپ دیکھیے کہ ابا نے ایک شادی کیا، اس سے پیدا ہوئی راشد میاں، ابھی ماں ہے یا اس کا انتقال ہو گیا، دوسری شادی کیا ایک عورت سے، اس کی ایک لڑکی پہلے سے تھی، اس کی ایک لڑکی پہلے سے تھی، تو یہ لڑکا راشد اس عورت کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے باپ کی موتوہ ہے، اور باپ کی موتوہ ہو اس کی سوتیلی بہن ہو جائے گی، لِأَنَّهَا تَكُونُ أُمُّهُ أَوْ مَوْطُوءَةُ أَبِيهِ بخلاف الرضاع، برخلاف رضاعت کے، اگر رضاعت میں ایسا مسئلہ ہے تو اپنی ماں نہیں ہوگی۔ ارے بھائی اس کو آپ غور سے دیکھو، ایک لڑکی ہے اس کا نام ہے حسنہ، ایک لڑکا ہے اس کا نام ہے حسین۔ حسنہ کی ماں ہے حسن آرا، غور سے سننا، حسنہ کی ماں ہے حسن آرا، اور حسین کسی اور کا بیٹا ہے۔ حسین نے جا کر کے، حسین نے اور حسنہ نے دونوں نے جا کر کے دودھ پیا ایک تیسری عورت کا جو خالد صاحب کی بیوی تھی، تو یہ رضاعی بہن دونوں نے پیا ہے تو اس کی رضاعی ماں ہو گئی ہے، حرمت ثابت ہو گئی ہے، لیکن رضاعی بہن کی ماں ان دونوں نے آ کر، اس کی ماں الگ ہے، حسنہ کی ماں الگ ہے اور حسین کی ماں الگ ہے، لیکن دونوں نے جا کر کے دودھ پیا تیسری کی عورت کا،
تو ایسی صورت میں حسین کے لیے رضاعی بہن حسنہ کی ماں جو اصل ماں ہے اس سے نکاح جائز ہے، اور اس سے کوئی اصل کا تعلق نہیں ہے، حرمت اس سے متعلق نہیں ہوگی۔ اسی کو دیکھو، لِأَنَّهَا تَكُونُ، اپنے بہن کی ماں یا تو اپنی ماں ہوگی یا باپ کی موتوا ہوگی، برخلاف رضاعت کے۔ رضاعت میں یہ سلسلہ نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ اجنبیہ ہوگی، اور جائز ہے وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ أُخْتِ ابْنِهِ مِنَ الرَّضَاعِ، اور جائز ہے اپنے رضاعی بیٹے کی بہن سے نکاح کرنا، اور نہیں جائز ہے یہ نسب میں، اس لیے کہ جب لما وطی امہا، جب اس کی ماں سے وطی کر لیا، حرمت علیہ، اس پر وہ حرام ہو گئی، ولم یوجد هذا المعنى فی الرضاع، اور یہ مفہوم رضاعت میں پایا نہیں جاتا۔ اوپر ایک مسئلہ گزرا، اس مسئلے میں رضاعی بہن کی ماں، رضاعی بہن کی ماں، فرماتے ہیں اب یہ رضاعی بہن کی ماں صرف ایک طرف نہیں ہے بلکہ اس کی 3 شکلیں ملیں گی۔ رضاعی بہن کی ماں، رضاعی بہن کی ماں، اب اس کو سنیے، رضاعی بہن کی نسبی ماں ایک، رضاعی بہن کی نسبی ماں، رضاعی بہن کی رضاعی ماں، نسبی بہن کی رضاعی ماں، یہ 3 شکلیں ہیں۔ تینوں سے شکلوں میں اس لڑکے کے لیے، رضاعی بھائی یا نسبی بھائی کے لیے، رضاعت کی وجہ سے رشتہ حرام نہیں ہوگا بلکہ نکاح اس سے درست ہوگا۔ آگے فرما رہے ہیں رضاعی بیٹے کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے، اور نہیں جائز ہے یہ نسبی بہن سے، اس لیے کہ جب اس کی ماں سے وطی کر لیا، حرمت علیہ، اس پر حرام ہو گئی ہے، اور یہ معنی رضاعت میں نہیں پایا جاتا۔ سنو، رضاعی بیٹے کی بہن، رضاعی بیٹے کی بہن، یہاں بھی وہی 3 رشتہ ہے، رضاعی بیٹے کی، رضاعی بیٹے کی نسبی بہن، رضاعی بیٹے کی رضاعی بہن، نسبی بیٹے کی رضاعی بہن، یہ تینوں شرط ہیں، تینوں شکلیں۔ رضاعی بیٹے کی بہن اگر یہ نسب میں ہو تو ایسی صورت میں ماں سوتیلی اور وہ سوتیلی بہن بن جائے گی، یہاں نکاح درست نہیں ہوگا۔ لیکن رضاعی بیٹے کی بہن، اپنا بیٹا ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا، اس بیٹے نے جا کر کے کسی تیسری عورت کا دودھ پیا، اور اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی، بعد میں لڑکی بڑی ہو گئی، تو باپ کے لیے اس بیٹی سے نکاح کرنا درست ہوگا۔ یہاں بھی 3 صورتیں بنے گی۔ وامرأة أبيه أو امرأة ابنه من الرضاع لا يجوز أن يتزوجها كما لا يجوز ذلك من النسب لما روينا، اور اپنے باپ کی بیوی یا اپنے بیٹے کی بیوی جو رضاعت سے ہو، یعنی اپنے باپ کی رضاعی بیوی یا اپنے بیٹے کی رضاعی بیوی، لا يجوز، وامرأة أبيه، اپنے باپ کی بیوی یا اپنے بیٹے کی بیوی رضاعت سے، لا يجوز، نہیں جائز ہے کہ اس سے شادی کرے، جیسا کہ نہیں جائز ہے یہ نسب میں، لما روینا، اس وجہ سے جو ہم نے روایت کیا ہے، یحرم من النسب ما یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب۔ اپنے باپ کی بیوی، باپ کی بیوی اگر اپنی ماں ہے تو ماں بن گئی ہے، اور اگر رضاعی باپ کی بیوی ہے تو باپ کی موتوا بن گئی ہے، رضاعت سے حرام ہو جائے گی نسب سے، وارث کی وجہ سے۔ ایسے ہی اپنے بیٹے کی، رضاعی بیٹے کی بیوی ہو یا نسبی بیٹے کی بیوی ہو، ہر صورت میں یہ بیوی جو اپنی بہو بن جاتی ہے وہ حرام ہوگی، نہیں جائز اسے شادی کرے، جیسا کہ نہیں جائز ہے نسب میں۔
کہہ رہے ہیں ذکر الاسلاب فی النص لاسقاط اعتبار التبنی علی ما بینا وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم. وہاں جو سلبی بیٹے کا، یہ اشکال کا ایک جواب ہے. کہہ رہے ہیں کہ سلبی بیٹے کا تذکرہ کیا گیا ہے، وحلائل ابنائکم الذی، تمہارے سلبی بیٹوں کی عورتیں یعنی تمہاری بہو. فرماتے ہیں سلب کا تذکرہ کر کے رضاعت کو شامل کرنا ہے اور متبنہ بیٹے کو خارج کرنا ہے، رضائی کو نکالنا نہیں ہے اس حدیث کی وجہ سے جو پیچھے گزری ہے. لیکن متبنہ بیٹے کو یہاں سے نکالنے سے متبنہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا درست واجبیہ ہے. لیکن سلبی رضائی بیٹا اور سلبی بیٹا دونوں اس میں شامل ہیں، اس لیے کہ یہ نص میں صراحت ہے. دوسری بات یہ حدیث میں صاف کہا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب. جب نسبی بیٹے کی بہن بیوی جو اپنی بہو ہے اس سے شادی نہیں کر سکتے تو وہ رضائی بیٹے کی بیوی سے بھی شادی نہیں کر سکتے ہیں. اور اسلاب کا ذکر نص میں متبنہ کے اعتبار کو ثابت کرنے کے لیے ہے اس بنا پر جس کو ہم بیان کر چکے ہیں. ولبن الفحل يتعلق به التحريم وهو أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجها وعلى آبائه وأبنائه ويصير الزوج الذي نزل لها منه اللبن أبا للمرضعة. وفي أحد قولي الشافعي رحمة الله عليه لبن الفحر لا يحرم لأن الحرمة لشبهة البعضية واللبن بعضها لا بعضه. مرد کا دودھ اس سے حرمت متعلق ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ عورت دودھ پلا دے کسی بچی کو تو بس یہ بچی اس کے شوہر پر حرام ہوگی اور اس کے باپ پر اور اس کے بیٹوں پر، اور وہ شوہر کی جس کی وجہ سے عورت کو دودھ اترا ہے ابل للمرضعاتی، مرضعہ کا باپ بن جائے گا. عبارت یہاں لبن الفحر مرد کا دودھ کا حاصل یہاں آپ سمجھیں گے کہ مرد کا بذات خود دودھ نہیں، اگر مرد کا دودھ اتر گیا اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی. یہاں مرد کے دودھ کا مطلب یہ ہے کہ جس عورت سے مرد نے وطی کیا اور اس کے نتیجے میں حمل ٹھہرا اور اس نے بچہ جنا اور پھر اس کو دودھ اترا ہے، یہ کہلائے گا مرد کا دودھ، اس لیے کہ اس عورت کو دودھ اترنے کا سبب مرد ہی ہے. مرد نہ ہوتا تو یہ دودھ نہ اترتا. یہاں وہی دودھ کہا گیا ہے. نسیم صاحب ہیں، ان کی بیوی کو بچہ ہوا، دودھ بہت زیادہ تھا، پڑوس میں کوئی عورت تھی اس کو دودھ ہی نہیں ہوتا تھا یا اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، اس بچی کو نسیم صاحب کی بیوی نے دودھ پلا دیا. اب یہ بچی نسیم صاحب کی رضائی بیٹی بن گئی، لہذا نسیم صاحب کے لیے یہ بچی حرام، نسیم کے باپ کے لیے حرام، نسیم کے دادا کے لیے حرام، نسیم کے بیٹے کے لیے، سب کو لیے حرام ہے. اس لیے کہ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب. یہ نسیم صاحب اس مرضعہ کے باپ بن گئے. اسے کہہ رہے ہیں وَيَصِيرُ الزَّوْجُ الَّذِي، اور اس کا وہ شوہر جس کی وجہ سے اس عورت کا دودھ اترا ہے ابل للمرضعہ، مرضعہ کا باپ ہو جائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو قولوں میں سے ایک میں ہے لبن الفحل، مرد کا دودھ لا یحرم، حرمت ثابت نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ حرمت بعضیت کے شبہ کی وجہ سے ہے. واللبن بعضها، اور دودھ عورت کا بعض ہے، لا بعضه، نہ کہ مرد کا بعض. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو عام شوافع کا مسلک ہے وہ دوسرا وہی ہے کہ مرد کا دودھ اس سے حرمت ثابت ہوتی ہے. ممکن ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس قول کی نسبت کی گئی ہو لبن الفحل، مرد کا دودھ، یعنی مرد کی چھاتی میں اگر دودھ اتر جاتا ہے تو اس سے یہ مسئلہ نکالا ہو. ورنہ صحیح بات تو یہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مسلک وہی ہے کہ جس عورت کو مرد کی وجہ سے دودھ ہوا ہے وہی یہاں مراد لیا جائے گا. ولانا
اور ہماری دلیل وہ ہے ما روینا جس کو ہم نے روایت کیا. کیا؟ مرد کا دودھ حرمت ثابت کرتا ہے. والحرمت بالنسب من الجانبین، حرمت نسب میں دونوں طرف سے ہوتی ہے. فکذا بالرضاع، اس طریقے سے رضاعت میں. ایک دلیل تو وہ دیا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، دونوں طرح یعنی رضا نسب سے حرمت ہوئی ہے، باپ اور ماں دونوں حرام ہو گئے. یہاں بھی مرضیہ کے لیے جو دودھ پلانے والی ہے وہ اور اس کا شوہر دونوں کے دونوں حرام ہو جائیں گے. دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ حرمت نسب میں دونوں طرف سے ہوتی ہے. فقذا بالرضاع، اسی طریقے سے رضاعت میں. اور اس کی تائید میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے لیلج علیک افلح فإنه عمک من الرضاعۃ. تیسری دلیل یہ اس دلیل کی تائید ہے. حضرت افلح ایک صحابی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، بے پردہ آنا چاہتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منع کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت افلح کے بارے میں بتایا. افلح نے کہا کہ میں تمہارا چچا ہوں، تم مجھ سے پردہ کرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ افلح تمہارے چچا زاد، تمہارے چچا رضائی چچا ہیں، تمہارے رضائی چچا ہیں، یعنی تم نے ان کے بھائی کی بیوی کا دودھ پیا تو ان کے بھائی تمہارے رضائی باپ ہو گئے، یہ رضائی چچا ہو گئے. تو جب حضرت نے چچا کے لیے اجازت دی ہے کہ بغیر پردے کے جا سکتے ہو تو باپ کے لیے بدرجے اولا اجازت ہوگی اور حرمت ثابت ہوگی. بتانا ہی چاہتے ہیں کہ حرمت دونوں طرف سے، یعنی بیوی کی طرف سے بھی اور شوہر کی طرف سے حرمت ثابت ہوگی. چوتھی دلیل ہے لأنه سبب لنزول اللبن منها. بھئی دودھ آیا کہاں سے؟ شوہر کے، جو آپ کہہ رہے ہیں بیوی کو دودھ آیا، وہ دودھ آیا کہاں سے؟ فرماتے ہیں دودھ شوہر کی وجہ سے ہے. لأنه سبب، وہ شوہر آدمی سبب ہے دودھ کے اترنے کا عورت سے. فیضاف الیہ، پس اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا، شوہر کا دودھ کہا جائے گا. فی موضع الحرمت احتیاطا، حرمت کی جگہوں میں احتیاط کرتے ہوئے. عورت کو جو دودھ اترا ہے وہ دودھ اس شوہر کی وجہ سے اترا ہے، لہذا کہا جائے گا اسی کا دودھ ہے. معلوم ہو گیا کہ حرمت دونوں طرف سے ثابت ہو گئی ہے. لڑکی نے کسی عورت کا دودھ پی لیا ہے تو یہ لڑکی اس کی رضائی بیٹی ہو گئی، شوہر اس کا رضائی باپ ہو گیا. اب جو نسب سے حرمت ہوتی ہے وہ رضاعت سے پوری حرمت دور تک چلے. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.